الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سبق نمبر 20 متفرق قواعد کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اظہار مطلق، ان چار کلمات میں نون ساکن کیا کر رہا ہے؟ ان چار کلمات، یہ دیکھیں 1 2 3 4 ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دال ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، یہ نون اسی کلمے میں آ گیا، اس کے بعد جو ہے حروف یرملون ٹھیک ہے آیا۔ یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا، اس کے بعد زبر ہے، اس پہ کیا کریں گے؟ اظہار۔ یہ نون ہے، اسی کلمے میں یا آ گیا، یہ بھی اظہار ہوگا، اور یہ اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ یہ صاد ہے، اس کے آگے نون آ گیا، یہ بھی اسی طرح، اور یہ بھی قاف کے آگے یہ جزم آ گئی نون میں، جس کو ہم یہ سائن کا نشان بنا ہوا دال کا، اور یہ نون ساکن آ گیا، اور اس کے آگے واو آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسی کلمے میں آ گیا۔ یہ دیکھیں صاد نون زیر سن واو زبر با سن وا، اور یہ دیکھیں صاد کے نیچے زیر ہے، یہ آگے نون ساکن آ گیا، اور یہ واو کے اوپر زبر آ گیا، یہ بھی اسی کلمے میں آ گیا، اس لیے اس کو بھی اظہار مطلق ہوگا، اظہار مطلق۔ اس لیے ان چار کلمات میں غنہ نہ کریں، ان چار کلمات میں اپنے غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ پچھلے سبق کی ذرا ضرور کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے، نوٹیفیکیشن ہے، آپ کو بار بار ملتا رہے۔ تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد نون پیش دن، یا الف زبر یا دنیا، یہ دیکھیں نون جو ہے اور یا اور الف، یہ تینوں الفاظ اسی ایک کلمے میں آئے۔ یہ دال جو ہے، دال پیش دو، یہ الگ کلمہ ہے، یہ نون یا زبر یا علی زبر یا، یہ دنیا، یہ الگ کلمہ ہے۔ یہ جیسے ہے با اور نون، یہ الگ کلمہ ہے، اور نون دو پیش نون، یہ الگ کلمہ ہے، تو ان میں اظہار مطلق ہوگا، یعنی وہ کہہ رہا ہے نون ساکن کے بعد اگر کوئی حروف یرملون میں سے آ جائے، یہ یرملون، حروف یرملون اسی کلمے میں آئی، اسی کلمے، دال پیش نون دن، یا علی زبر یا دنیا، با نون پیش بن، یا علی زبر یا بن، یا نون دو پیش نون، یا علی زبر یا با نون پیش بن، یا علی زبر یا بن، یا نون دو پیش نون، بنیان بنیان، صاد نون زیر سن سن، و علی زبر و سن و سن و، اس کو سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہم نے، سن و نون دو پیش نون، سن و نون، قاف نون زیر قن، و علی زبر و قن و نون دو پیش نون، قن و نون، یہ دیکھیں قاف کے نیچے زیر آگے نون آ گیا، اور یہ نون کے آگے دیکھیں واو آ گیا، اور یہ نون جو ہے اسی کلمے میں آ گیا،
ٹھیک ہے، اس کے واو اس کے اوپر زبر ہے، یہ بھی اسی کلمے ہے، قاف نون زیر قن واو وا قن وا، تو یہ حروف یرملون جو ہے اس میں اظہار مطلق ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ حروف یہ جو آ گیا مطلق آ گیا، ٹھیک ہے، اور کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، اظہار مطلق ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، یعنی اسی کلمے میں یہ آ گیا ہے، نون اور واو اسی کلمے میں ہے، نون ساکن اسی کلمے کے اندر آ گیا، اس لیے اس میں جو ہے ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اگر دوسرے کلمے میں آتا، یہ نون ساکن جو ہے دوسرے کلمے میں آتا تو پھر کیا ہوتا، ادغام ہوتا، ادھر آتا یا اس کے درمیان میں آتا، لیکن یہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، یہاں پہ اظہار مطلق ہوگا، قاف اور نون واو یہ تینوں ایک کلمہ بن گیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اظہار مطلق۔ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہے، پچھلے سبق کی درائی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ، ہم نے اس کا پارٹ نمبر 2 3 آگے پڑھنا ہے، یہ پارٹ نمبر 1 ہے سبق نمبر 20 کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔